بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کو لوگوں نے کعبہ شریف میں دیکھا کہ اس کے چہرے پر نقاب ہے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے وقت یہ کہہ رہا ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، حالانکہ تو مجھے نہ بخشے گا۔ حرم کعبہ شریف کے مشائخ نے اس سے کہا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے لوگو، آؤ میرا قصہ سنو، میں کیوں نا امید ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اپنا قصہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ میں اس لشکر میں تھا جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان سواروں میں شامل تھا جو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر ملک شام گئے۔ ہم لوگ 50 آدمی تھے جو شہداء کرام کے سروں کی نگہبانی پر مامور تھے۔ رات کو ہم شہداء کرام کے سروں کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے اور شراب نوش کیا کرتے تھے، اگرچہ میں ان سے دور رہتا اور کبھی کبھار اپنی اس حرکت پر نادم ہوتا۔ ایک رات میرے تمام ساتھی شراب پی کر مدہوش پڑے تھے۔ اچانک امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے گرد نور ہی نور نظر آنے لگا، چند نورانی صورتیں فضا میں نظر آنے لگیں۔ ایک شخص سبز لباس پہنے اور سفید امامہ باندھے میرے سر پہ کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں انبیاء کرام کی ایک جماعت بھی تشریف لے آئی۔ سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سب نے باری باری امام حسین علیہ السلام کے سر کو بوسہ دیا اور محبت کی۔ فرشتوں کی ایک جماعت جن کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ حکم دے تو ان ظالموں کو جلا کر خاک کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو اجازت دے دی۔ فرشتوں نے آگ کے گردوں سے ان 49 آدمیوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ جب فرشتے میرے قریب آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے امان دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دور ہو جا، اللہ تجھے نہ بخشے، لہذا مجھے یقین ہے کہ میری بخشش نہ ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تیرے چہرے پہ نقاب کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ اس خوفناک واقعہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کا چہرہ بالکل سور جیسا ہو کر سیاہ ہو گیا تھا اور دانت انتہائی خوفناک طریقہ سے باہر نکل آئے تھے۔ مشائخ حرم نے اس سے کہا کہ اے شخص، جتنی جلدی ہو سکے ہم سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم پر بھی کوئی مصیبت آ جائے۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈالا اور چل پڑا۔ ابھی 10 قدم چلا ہی تھا کہ اس پر آسمانی بجلی گری اور اسے جلا کر خاک کر دیا۔ دراصل خدا نے اس شخص کو لوگوں کے سامنے اس لیے عذاب دیا کہ لوگ عبرت پکڑیں کہ نبی پاک کی اولاد سے ظلم کرنے والوں کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک شخص روز میرے پاس شریعت کے مسائل پوچھنے آتا تھا، لیکن اس کے منہ سے سخت بدبو آتی تھی جس کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے منہ سے سخت بدبو آتی ہے؟ وہ شخص انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس گروہ میں سے ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ تک نہ پہنچ سکے۔ واقعہ کربلا کے بعد میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں سخت پیاس کے عالم میں ہوں، چاروں طرف پانی تلاش کرتا ہوں لیکن پانی نہیں ملتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر کے کنارے بیٹھے ہیں۔ وہاں پیاسوں کو آب کوثر پلایا جا رہا ہے۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے بارے میں بتایا کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قطران پلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے قطران پلا دیا۔ خواب میں قطران کا پینا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت سے یہ بدبو میرے منہ میں پیدا ہو گئی ہے اور میں جو چیز بھی کھاتا ہوں یا پیتا ہوں وہ قطران کی بدبو میں بدل جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس شخص سے یہ واقعہ سن کر کہا کہ اے شخص، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلا جا اور آئندہ میرے پاس نہ آنا، مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری کو خبر ملی کہ وہ شخص ذلت کی موت مر گیا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید نے ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا کہ علماء میں سے کسی ایسے عالم کو میرے پاس لاؤ جس نے کوئی انتہائی حیرت انگیز واقعہ دیکھا ہو یا سنا ہو۔ وزیر اس وقت کے سب سے بڑے عالم کے پاس پہنچا اور اسے خلیفہ کی خواہش بتائی۔ عالم نے کہا میرے علم میں تو ایسا کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں، لیکن اس شہر کی سب سے بڑی عالمہ عورت کے پاس چلا جا، ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہو۔ چنانچہ وزیر اس وقت کی سب سے بڑی عالمہ عورت کے پاس چلا گیا۔ جب وزیر نے عالمہ عورت سے اپنا مدعا بیان کیا تو عورت نے کہا کہ تم فلاں شخص کے پاس پہنچ جاؤ، وہ ایسی بات جانتا ہے جسے تم لوگوں نے پہلے نہ سنا ہوگا۔ چنانچہ وہ وزیر اس شخص کے پاس پہنچا اور اسے لے کر مامون الرشید کے پاس پہنچا۔ مامون الرشید نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس وہ کون سی حیرت انگیز داستان ہے جو کوئی اور نہیں جانتا؟ اس شخص نے کہا کہ میں ایک بہت مالدار تاجر تھا، میرے پاس ایک بحری جہاز بھی تھا جس کے ذریعے میں دوسرے ممالک میں تجارت کرتا تھا۔ ایک بار ہم اپنے بحری جہاز میں مال لاد کر جا رہے تھے، میرے ساتھ 1000 اور لوگ بھی تھے۔ ایک روز سمندر میں جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش
بےبس ہو گیا، سب لوگ ڈوب گئے۔ میں نے بمشکل ایک تختہ کا سہارا لیا، وہ تختہ موجوں کی روانی کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک دن موجوں نے میرے تختے کو ایک بہت بڑے پہاڑ کے سوراخ میں دھکیل دیا۔ میرا تختہ پانی کے اوپر اس سوراخ میں نہ جانے کب تک بہتا رہا۔ کچھ عرصہ کے بعد میں ایک زمین پر پہنچا، لیکن وہ زمین ہماری زمین سے بالکل مختلف تھی، بلکہ اس زمین کا رنگ پیلا تھا۔ میں نے وہاں اتر کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی تو کچھ دور ایک مکان نظر آیا۔ میں اس مکان کی طرف چل پڑا۔ قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑا محل ہے۔ محل کے سامنے ایک حوض ہے، اس حوض کے اوپر ایک شخص کو پھانسی لٹکایا گیا ہے اور اس شخص کے سر پر لکڑیاں جل رہی ہیں۔ وہ شخص اس آگ میں جل رہا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی اسے پانی کا ایک گھونٹ پلا دے۔ اس شخص کی حالت زار دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا۔ میں نے کہا کہ اے شخص، میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو اللہ کے دشمن کو پانی پلائے گا؟ یہ سن کر میں بہت ڈر گیا اور اپنا ارادہ ترک کر کے مال کے اندر داخل ہو گیا۔ مال کے اندر ایک جگہ ایک بہت بڑا گڑھا تھا جہاں آگ ہی آگ بھری ہوئی تھی اور اس گڑھے میں بہت سے لوگ جل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس خداوند کریم کے لیے جو بہت رحیم اور کریم ہے، ہمیں اس آگ سے نکالو۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح آگ سے نکالوں۔ یوں ہی میں نے انہیں آگ سے نکالنے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم اللہ کے دشمنوں کو آگ سے نکالو گے؟ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور محل سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر جب میں سولی چڑھے ہوئے شخص کے پاس سے گزرا تو مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے پانی لے کر اسے پلانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پھر غیب سے آواز آئی، ہم نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا لیکن تو باز نہیں آیا۔ ہم نے تجھے یہ سزا دیا کہ تیرے عذاب ختم ہو جائیں گے۔ غیب سے پھر آواز آئی کہ اگر تو چاہے تو یہ عذاب دنیا میں برداشت کر لے اور اگر چاہے تو یہ عذاب جہنم میں پسند کر لے۔ میں نے کہا کہ یہ عذاب مجھے اسی دنیا میں ہی دے دیا جائے اور آگ میں جلنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو غیب سے آواز آئی کہ پھانسی پہ لٹکنے والا یزید پلید ہے اور قیامت تک اسی طرح مبتلا عذاب رہے گا اور آگ میں جلنے والے اس کے ساتھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین علیہ السلام کو بے گناہ قتل کیا اور نبی کے نواسے کی لاش کو پامال کیا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ پھر میں ہزاروں تکلیفوں کے بعد اپنے گھر پہنچا ہوں اور پھر میرے جسم کے اعضاء ختم ہو گئے ہیں۔ اب میرے ہاتھ پیر اور جسم کا کوئی اعضاء بھی کام نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، جاتے جاتے ہمارے چینل جرنی آف لائٹ کو سبسکرائب کرتے جائیے۔